میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آپ کو معلوم ہے کہ آزاد جموں کشمیر کے جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں 2 فیز کے جو نتائج آئے ہیں اس سے پاکستان مسلم لیگ نواز اس پوزیشن میں آ چکی ہے کہ وہ بغیر کسی کولیشن کے اپنی حکومت قائم کر لے. جو نشستیں درکار تھی حکومت سازی کے لیے وہ نمبر حاصل کر لیا ہے. اور ابھی دوسرے فیز کے بھی الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ 2 نشستوں کے اوپر آج پولنگ ہوگی. اور اس کے علاوہ 3rd فیز کے اندر بھی الیکشن ہونے ہیں. تو بڑی واضح اکثریت حاصل کر چکی ہے مسلم لیگ نواز، اور پاکستان پیپلز پارٹی اس اکثریت کو یعنی وہ کہہ رہی ہے کہ یہ دھاندلی زدہ جو ہے اکثریت حاصل کی ہے مسلم لیگ نواز نے بندوق کی نوک کے اوپر تشدد کے ذریعے، اور ان کے مینڈیٹ کو چوری کر کے انہوں نے یہ حکومت جو ہے وہ بنانے کا ہدف حاصل کیا ہے. جبکہ مسلم لیگ نواز کہتی ہے کہ آپ الیکشن کمیشن سے آلریڈی رجوع کر چکے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے اندر اگر آپ کے پاس کوئی ایسے شواہد ہیں جو آپ پیش کر چکے ہیں تو پھر آپ کو اطمینان رکھیں، پھر الیکشن کمیشن سے اپنے حق میں فیصلہ لیں. ہمیں جو ہے نا پریشان مت کریں. یہ دھاندلی کا جو جھوٹا بیانیہ بنا رہے ہیں یہ مت بنائیں. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ اگر دوسرے فیز میں اگر ہمارے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہم جو ہے یہ وفاقی حکومت کو بھی گرا دیں گے. اور نتائج کے بعد انہوں نے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں. اور میرے مسلم لیگ نواز کے دوستوں کے لیے جو پیغام ہے وہ صرف اتنا کہ آپ کو وہ آواز سنائی دے رہی ہے، ذرا غور سے سنیں. ٹک ٹاک ٹک ٹاک، آپ کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے. اب بلاول بھٹو نے جو جس انداز کے اندر یہ بات کی تو انہی کے ہی جو بیان ہے اس کے بعد شجیل نام میمن نے بھی بلاول بھٹو زرداری کے اس تیکھے بیان کے بعد یعنی انہی کے ساتھ ہم آواز ہوئے، اور انہی کے ہی یعنی بیان کی روشنی کے اندر کہا کہ اب وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع. اب یہ بیانات بڑے سخت قسم کے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے اس کی جانب سے آنا شروع ہوئے. تو اس کے اوپر رد عمل بڑے دلچسپ آئے ہیں مسلم لیگ نواز کی جانب سے. طلال چودھری صاحب نے بھی جو پیپلز پارٹی کا جو بیانیہ ہے دھاندلی کا، اس کو رونے دھونے سے تعبیر کیا. اور عظمہ بخاری صاحبہ جو کہ صوبائی وزیر اطلاعات ہیں وہ تو کہتی ہیں اف ہم ڈر گئے، اب کیا ہوگا. تو یہ طنزیہ ٹویٹ کر دیا انہوں نے. اب بات یہ ہے کہ اب ٹھٹھے جو ہے وہ لگانا شروع کر دی ہیں مسلم لیگ نواز کی، جو کہ 2nd ٹیئر لیڈرشپ ہے انہوں نے. جبکہ بلاول خود میدان کے اندر ہیں. جی بلاول بھٹو زرداری صاحب بڑے سخت بیانات دے رہے ہیں، بڑے جوشیلے انداز میں وہ گفتگو کر رہے ہیں. لیکن اس میں امپورٹنٹ بات جو سمجھنے والی ہے، یہ جو ماحول بنا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی بشمول بلاول بھٹو زرداری، وہ اپنے جو ان کا ووٹر ہے، جو ان کا سپورٹر ہے، جو ان کا امیدوار ہے، اس کو یعنی ہوپ دے رہے ہیں، اس کو بک اپ کر رہے ہیں، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کے ساتھ جو دھاندلی ہوئی ہے وہ اپنے مینڈیٹ کو چوری کرنے کی اجازت مسلم لیگ نواز کو نہیں دے گی. حالانکہ ان کو معلوم ہے باضابطہ دھاندلی نہیں ہے. ہر الیکشن کے اندر یعنی بے ضابطگیاں ضرور ہوتی ہیں، لیکن منظم دھاندلی اور بے ضابطگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور جس طرح بے ضابطگی ہوئی ہے، ایسے بہت سے حلقے ہیں جہاں پر پیپلز پارٹی جیتی ہے اور وہاں پر اس قسم کی بے ضابطگیاں موجود ہیں. اور ایسے بھی حلقے موجود ہیں کہ جہاں پر وہ بے ضابطگی کا الزام مسلم لیگ نواز پر عائد کر رہے ہیں، تو وہی الزام اسی کانسٹیٹوئنسی کے اندر پیپلز پارٹی کے اوپر بھی مختلف پولنگ اسٹیشنز کے اوپر عائد ہوتا ہے. تو یہ اوور آل جو ہمارا انتخابی سسٹم ہے اس کے اندر یہ ویکنیسز موجود ہیں. اور یہ کوئی ایک انوکھا الیکشن نہیں ہے، یہ پورے ملک میں بھی اگر دیکھیں، پاکستان کے اندر بھی، سندھ کے اندر بھی، بلوچستان کے اندر بھی، تو یہ اس قسم کی ارریگولیرٹیز ہوتی ہیں جب الیکشن ہوتے ہیں. جی ایک چیز تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نواز کو بھی بخوبی علم ہے کہ یہ صرف جو ہے وہ پوائنٹ سکورنگ چل رہی ہے، اور اس میں اس سے زیادہ اس کا سبسٹنس نہیں ہے. اور نہ ہی ان الیکشن کے بعد یعنی جب یہ
مرحلہ وار جو ہے مکمل ہو چکی ہوگی ہر چیز، جب یعنی کمپلیٹ ہو چکی ہوگی، تینوں جو مراحل ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے اور حکومت سازی ہو جائے گی، تو پھر بلاول اس قسم کا بیانیہ اڈاپٹ نہیں کریں گے۔ اب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جی بی کے اندر پیپلز پارٹی کو کیوں اس پوزیشن میں آ گئی کہ ان کا ایک ووٹ زائد تھا مسلم لیگ نواز سے، یعنی ان کی نشست ایک نشست زیادہ تھی۔ جب گلگت بلتستان نے خود ہی آزادی حاصل کی، یعنی وہ گلگت اسکاؤٹس کے ذریعے، اور وہ اس جو ڈوگرا راج سے الگ ہو گئے، تو پھر انہوں نے خواہش کا اظہار کیا پاکستان سے الحاق کے لیے۔ تو جب ان کا الحاق ہوا تو پاکستان کی جانب سے جو ہمارے آئی بلیو کے گورنر تھے خیبر پختونخوا کے، NWFP کے اس زمانے کے، معاف کیجیے گا وہ انگریز تھا، میں اب وہ KP کے میں ایسے کہہ گیا جیسے آج کے جو گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب ہیں ہمارے، لیکن وہ انگریز تھا، NWFP کا جو گورنر تھا۔ تو پھر انہوں نے FCR جو ہے وہ لاگو کر دیا۔ پھر یہ الحاق کے وقت سے 74 تک وہاں پر FCR لاگو رہا، یہاں یعنی پولیٹیکل ایجنٹ کے ذریعے جو ایڈمنسٹریشن دیکھی جاتی تھی گلگت بلتستان کی۔ تو پھر یہ ہوا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے وہاں سے جناب FCR کو ختم کر دیا۔ تو یہ ایک کنٹریبیوشن تھی پیپلز پارٹی کی گلگت بلتستان کے عوام کے لیے۔ جب بینظیر صاحبہ کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی بڑی توجہ دی گلگت بلتستان کے حوالے سے، اور بڑا ان کا ایک یعنی ایک تو وہ بھٹو صاحب کی جو تھی دختر تھیں، دوسرا انہوں نے وہاں پر کام بھی بڑا کیا۔ پھر زرداری صاحب نے بھی یعنی اس کو ایک عبوری صوبے کا جو ہے وہ درجہ دیا۔ اس کے بعد وہاں کا اپنی سپریم اپلیٹ کورٹ بنا، وہاں پر اپنی عدالتی اسٹرکچر آ گیا، پھر وہاں کی اپنی پولیس، تمام چیزیں جو ہیں وہ چیز جو ہیں وہ بنی، ایک صوبہ بنا۔ تو یہ ایک یعنی کنٹریبیوشن ہے پیپلز پارٹی کا جو انہوں نے گلگت بلتستان کے لیے کیا۔ تو اس وجہ سے گلگت بلتستان کے اندر پذیرائی ملی بلاول بھٹو زرداری کو بھی اور پیپلز پارٹی کو بھی۔ لیکن جو وہ اوپر جو سارا انہوں نے اب چھوڑ ڈالا ہوا ہے کشمیر کے حوالے سے، تو کشمیر کے اندر تو ایسا کوئی کارنامہ موجود نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ کشمیر کے اندر تو کوئی اس قسم کی کنٹریبیوشن پیپلز پارٹی کی نہیں رہی، اور اسی وجہ سے کشمیر کے اندر پیپلز پارٹی کو پذیرائی نہیں ملی۔ اور آصفہ دیکھیں نا، وہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں تو رہیں، لیکن وہ کشمیر کے الیکشن کے اوپر جو ہے وہ نہ آئی ہیں۔ ہاں، وہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے جو کشمیر میں مظفر آباد میں جو میرے دوست ہیں صلاح الدین جنیجو، ان کو جب انگوٹھے پر جو گولی لگی تو اس کی سرجری ہوئی تھی، تو ان کی جو بون ہے وہ ٹوٹ گئی ہے۔ تو پھر اس کے حوالے سے انہوں نے پراپر سرجری کرنی پڑی، بڑی کمپلیکیٹڈ سرجری تھی، معروف انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہوئی ہے اسلام آباد F10 کے اندر۔ تو پھر وہ ان کی تیمارداری کے لیے وہاں پر گئی ہیں۔ تو وہ تو اپنا MNA کو جس کا تعلق کی سندھ سے ہے تو اس کو دیکھنے وہ چلی گئی ہیں۔ انہوں نے کشمیر کے الیکشن کے اندر کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا۔ اور میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے کا اس ٹائم ٹیمپرامنٹ رکھا ہوا ہے یا ماحول جو اس وقت بلاول کا ہے، غصے میں ہے وہ مسلم لیگ نواز کے اوپر، تو ایسا غصہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو نہیں ہے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں اور آج پھر میں یہ بات ریپیٹ کر رہا ہوں، کوئی غصہ نہیں ہے، کوئی الٹی گنتی وغیرہ جو باتیں ہیں نا، یہ بلاول صاحب کی تو ہیں، لیکن پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اس وقت جو بلاول کی کمانڈ ہے یا جن کے پاس یہ سمجھ لیں کہ جو ایک تقسیم ہے پیپلز پارٹی کے اندر کہ سندھ جو ہے وہ بلاول کے پاس ہے اور مرکز جو ہے وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے پاس ہے۔ تو مرکز کے معاملات جو بھی ہیں وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہی دیکھ رہے ہیں۔ بلاول کی یہاں پر ڈیسیژن میکنگ پاور نہیں ہے، ڈیسیژن میکنگ پاور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی ہے۔ ہاں، بلاول قائل کر لیں اپنے والد کو تو بات ایک الگ ہے، لیکن اس وقت تک جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہیں وہ انہوں نے سیاست تو کرنے دے رہے ہیں بلاول کو۔ میرا نہیں خیال کہ یہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کا کولیشن ٹوٹے گا، کیونکہ ایک ان کے درمیان جو کامن فرینڈ ہے وہ کامن فرینڈ ان دونوں کو بڑا جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ سو لہٰذا جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اب حکومت سے الگ ہو جائے گی، تو ایسا کچھ بھی مجھے ممکن ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ اینڈ بائی دا وے کہ بٹوین پریزیڈنٹ آفس اینڈ پرائم منسٹر ان کے درمیان بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ اچھا، رخسانہ بنگش صاحبہ ہیں جو کہ پرائم منسٹر کی طرف سے کمیونیکیٹ کرتی ہیں ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب سے، جو کہ پرائم منسٹر آفس کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو رخسانہ بنگش اور ڈاکٹر توقیر جو ہے وہ ان درمیان جو ہے ایک اچھا کانٹیکٹ ہیں، اور رخسانہ بنگش صاحبہ کا کہنا جو ہے وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا کہنا ہوتا ہے، اور کوئی بھی ریکویسٹ اگر ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب کی جانب سے جائے پریزیڈنسی کو تو وہ بھی
پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف صاحب کی جانب سے ریکویسٹ ہوتی ہے. تو یہ ایک ٹیکنیکل جو ورکنگ ریلیشن ہے, جو کانٹیکٹ پوائنٹس ہیں, میں وہ تک آپ کو بتا رہا ہوں. تو یہ ایک بڑا اچھا ایک ان کا آپس میں ورکنگ ریلیشن ہے بٹوین پریزیڈنسی اینڈ پرائم منسٹر آفس. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. جی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا جی کہ جو محمد نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے منع کر دیا کہ محسن نقوی صاحب سے متعلق بیان بازی مت کریں, ان پر تنقید نہ کریں. تو اچھی بات ہے جی. یہ بیسکلی وہ لوگ جو پہلے یہ خبر دے رہے تھے کہ نواز شریف صاحب نے کہہ دیا کہ جناب اب اس کو ہارڈ آن لینا ہے, اب اس پر جو ہے وہ کھل کر جواب دیں اور پھر ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, یہ وہ ٹیبل سٹوریز چلائی گئی تھیں. تو اس کی تردید اب رانا ثناء اللہ صاحب کی زبان سے سامنے آ گئی ہے. حالانکہ رانا ثناء اللہ صاحب وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے کھل کر محسن نقوی صاحب کے بیان کو جو ہے وہ مسترد کیا ہے, بلکہ اس پر خاصی تنقید کی ہے. پیپلز پارٹی نے تو ان سے استعفے کا مطالبہ بھی کیا ہوا ہے. نثار کھوڑو صاحب اور دیگر لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چھوڑ دیں آپ, کہ کس نے کہا ہے کہ اگر یہ سسٹم بیٹھ چکا ہے تو بیٹھے ہوئے سسٹم کے ساتھ آپ چپکے رہیں. بہرحال بات یہ ہے کہ نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنانے یا اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے حوالے سے یعنی کوئی محسن نقوی صاحب کو ذاتی فائدہ تھوڑی ہے. اس سے اگر اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات کریں تو کیا اس سے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی ذاتی فائدہ ہوگا؟ اگر فار ایگزامپل 25 صوبے بن جاتے ہیں یا مزید جو ہے وہ 8 نئے صوبے بن جاتے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا محسن نقوی صاحب کی صحت کے اوپر, جیسے کیا فرق پڑے گا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی صحت کے اوپر؟ تو بیسکلی بنیادی مقصد تو گڈ گورننس ہے. اب گڈ گورننس کیا اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہوگی؟ وہ گڈ گورننس تو ملک کے لیے ہوگی, پاکستان کے عوام کے لیے ہوگی. اب گڈ گورننس ہونا جو ہے اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے, نہ محمد نواز شریف صاحب کو ہے, نہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کو ہے, نہ مولانا فضل الرحمان کو ہے, نہ عمران خان کو ہے, نہ کسی کو ہے. عوام کی فلاح سے تو کوئی پیچھے نہیں ہٹ سکتا. سو لہٰذا بیانات سے گریز کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ یعنی ایک پاکستان کی تعمیر و ترقی میں حصہ ڈالیں. یہی بنیادی جو ٹاپ ایجنڈا ہونا چاہیے ہماری پولیٹیکل ایلیٹ کا. تو جس طرح ڈی جی ایس پی آر نے کہا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق سیاستدانوں نے یہ بتانا ہے کہ کیا کرنا ہے. اب اس میں لوکل باڈی کے ذریعے گڈ گورننس کو انشور کیا جا سکتا ہے, وہ اسٹرینتھن کریں لوکل باڈیز کو, آپ ان کو فائنینشلی جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ کریں. تو اس طریقے سے تعمیر و ترقی ہو سکتی ہے جی. دیکھیں اگر ایک ضلع ہے, ایک ضلع کی اپنی مقامی پولیس ہو, وہ زیادہ بہتر ہوگی. ایک شخص جو کہ شاید گلگت بلتستان سے اس کا تعلق ہے یا سندھ سے تعلق ہے اور وہ فیصل آباد کے اندر وہ دے رہا ہے, ڈیوٹی کر رہا ہے, تو وہ ظاہری بات ہے اس کا علاقہ نہیں ہے نا جی. جو جس علاقے کا ہوتا ہے اس کے اوپر اتنی ہی بہتر ایکسیسیبلٹی ہوتی ہے, وہ اس کے وہاں کے حالات کو, کرائم کو ہر اعتبار سے ایک آؤٹ سائڈر کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے سے جان سکتا ہے. تو یہ بنیادی جو ہے اس کے اندر اسپرٹ جو ہے اس کی یہ ہے. لیٹ سی کیا ماڈل اڈاپٹ کرتے ہیں, کیا ماڈل ہے جس کے اوپر اتفاق رائے قائم ہو سکتا ہے. لیکن کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے نا جی. اس پر یہ تو نہیں کہ جو حالات اگر جیسے ہیں ویسے ہی رہیں. اب این ایف سی ہے, این ایف سی کے تحت جو وفاق جتنا کمزور ہو چکا ہے, تو وفاق کو واپس این ایف سی سے جو شیئر وہ دیتا ہے صوبوں کو, وہ کچھ اپنے پاس ریٹین کرے, اور پھر جو صوبوں کو مل رہا ہے وہ صوبے بھی ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو وہ پاس آن کریں جو ان کو شیئر ملتا ہے, فائنینشیل شیئر این ایف سی کے تحت. تو اس طرح اگر ہوگا تو پھر یقینی طور پر نچلی سطح کے اوپر, ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو فائنینشیل انڈیپینڈنس ہوگی وہ مقامی حکومتوں کو مل سکتی ہے, اور پھر وہ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں جی. تیسری خبر یہ ہے جی کہ ہماری کہ کل یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے ملک بھر کے اندر. آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے آئین میں ترمیم کی گئی, جس طریقے سے ایک ارینجمنٹ جو کشمیر ڈسپیوٹ کے بعد جو ہے جب پاکستان کی اور ہندوستان کے درمیان جو کشیدگی بڑھی, تو ایک یعنی ایک ارینجمنٹ جو جاری تھا, اس ارینجمنٹ کو ختم کر دیا ہندوستان کی جو غاصب حکومت ہے اس وقت, جس نے انڈین آکوپائڈ کشمیر جو ہے اس کے اوپر اپنی فوج بڑھائی ہوئی ہے. تو پاکستان نے جی اس پر شدید احتجاج کیا, اور مجھے یاد ہے کہ عمران احمد نیازی صاحب اس وقت پرائم منسٹر پاکستان تھے, تو انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا جی کہ کیونکہ کشمیریوں کی آواز, کیونکہ وہاں پر آپ کو پتہ ہے انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن ہو گیا تھا, بالکل کرفیو لگا دیا گیا تھا, تو انہوں نے کہا جی کشمیریوں کی آواز دنیا تک نہیں پہنچ رہی, تو کشمیریوں کی آواز کو دنیا تک جو ہے وہ پاکستان کی عوام پہنچائیں گی.
اور عمران احمد نیازی صاحب نے یہاں پر ایک پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے سامنے وہاں پر ایک فنکشن تھا، پرائم منسٹر آفس جسے اب کہا جاتا ہے، تو وہاں پر عمران خان صاحب نے کہا تھا جی کہ ہم 5 منٹ کی خاموشی رکھیں گے. بڑے لوگ جمع تھے جی، یہاں پر بڑا کراؤڈ اکٹھا ہوا تھا. آزاد جموں کشمیر کے اور کشمیر کے جو ہے وہ حق میں نعرے لگائے جا رہے تھے، پاکستان کے حق میں نعرے لگائے جا رہے تھے. تو ہوا یہ کہ وہ 5 منٹ کی خاموشی بھی ان کا ہر ہفتے کیا کریں گے. پھر وہ ہفتہ بار کیا وہ مکمل خاموشی ہو گئی تھی کشمیر کاز کے حوالے سے. تو اب دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو جماعت ہے، جنہوں نے عمران خان صاحب کے فالوور ہیں، انہوں نے تو یوم استحصال کشمیر کے دن ہی جو ہے وہ عمران خان کے لیے جلسہ رکھا ہوا ہے کہ بھئی عمران خان صاحب کی جو قید ہے اس کو 2 سال مکمل ہو گئے ہیں. اچھا مبارک ہو جی، مکمل ہو چکے ہیں. کشمیر سے تو آپ کا ویسے بھی تعلق نہیں ہے. بہرحال اب عمران خان صاحب کے لیے یہ وہاں پر ایک جلسہ رکھ رہے ہیں خیبر پختونخوا کے جو دارالحکومت ہے پشاور کے اندر. اب سوال یہ ہے کہ وہ جو جلسہ ہوگا اس میں کیا علیمہ خانم شریک ہوں گی؟ اگر وہ شریک ہوں گی تو وہ کیا بحیثیت سیاستدان شریک ہوں گی؟ اچھا کیونکہ ویسے پبلک ریلیز تو وہ کر رہی ہیں، عوامی رابطہ مہم ودن خیبر پختونخوا تو اس جلسے سے پہلے سب سے زیادہ علیمہ خانم نے چلائی ہے. اب علیمہ خانم نے اگر چلائی ہے تو وہ سٹیج پر پہنچیں گی نہیں پہنچیں گی؟ اگر سٹیج پر وہ بیٹھیں گی تو پھر تقریر کریں گی نہیں کریں گی؟ اگر تقریر کریں گی تو پوچھنا یہ ہے کہ وہ سیاست سے ان کا کچھ تعلق ہے یا نہیں. کوئی عمران خان نے تو منع کیا تھا اپنی فیملی کو. تو یہ تمام کی تمام ایک سچویشن بن رہی ہے. لیکن بہرحال جی کل وہ جلسہ کریں گے، دعویٰ کر رہے ہیں جی 10 لاکھ لوگوں کا. اب دیکھتے ہیں کہ جو پنڈال ہے اس کا سائز کیا ہے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ وہاں پر کتنے لوگ آتے ہیں، اور پھر جو آتے ہیں جس طریقے سے یہ ایڈیٹنگ کر کے اپنے چھوٹے جلسوں کو بہت بڑا کر کے دکھاتے ہیں. تو لیٹ سی کہ اس مرتبہ کون سا جو ہے وہ لینس لگائیں گے، وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے چھوٹے کراؤڈ کو ایک میسو کراؤڈ کے اندر جو ہے وہ پروجیکٹ کرنے میں کامیاب ہوں گے. لیکن اس معاملے کے اندر میں یہ کہہ سکتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جو ڈیجیٹل پروڈکشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی، مسلم لیگ نواز ہو جائیں، پیپلز پارٹی ہو جائیں یا دیگر جماعتیں ہو جائیں، ان کے قریب بھی نہیں آتے. بہرحال جی اینڈ میں بات کرتے ہیں جی کہ عمرہ ویزا سے متعلق ایک امپورٹنٹ بات ہے. اچھا جی عمران وسیم صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور یہ بڑا اہم جو ایریا ہے جس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ عمرہ ویزے کے حصول میں مشکلات اور زائرین کا حکومت پاکستان اور وزارت مذہبی امور سے مطالبہ. عمرہ صرف ایک سفر نہیں بلکہ ہر مسلمان پاکستانی کی روح کی پکار اور زندگی بھر کی کمائی کی وہ پونجی ہے جو وہ اللہ کے گھر کی حاضری کے لیے جوڑتا ہے. لیکن موجودہ عمرہ ویزا پالیسی کے سخت اور پیچیدہ طریقہ کار نے اس مقدس سفر کو زائرین کے لیے ایک ڈراؤنا خواب میں بدل دیا ہے. اصل مسئلہ کیا ہے وہ لکھ رہے ہیں. موجودہ سسٹم کے تحت ویزا درخواست جمع کروانے سے پہلے ہی مہنگے نان ریفنڈیبل ٹکٹ لینا پڑتا ہے جی. پھر ہوٹلز کی بکنگ بھی ہے وہ بھی نان ریفنڈیبل ہے. اس کے بعد اگر ویزا بھی انتظامی تاخیر کا شکار ہو جائے تو مسافر کی فلائٹ چھوٹ جاتی ہے. لاکھوں روپے کے ٹکٹ اور ہوٹل کے اخراجات ضائع ہو جاتے ہیں. غریب اور متوسط طبقے کے زائرین کا برسوں کا خواب ایک لمحے میں ٹوٹ جاتا ہے. اجے وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب جس جگہ کے اوپر اگر جو انتظامی تاخیر ہوتی ہے سفارت خانے میں سعودی عرب کے، اور اس وجہ سے اگر ان کا ویزا ڈیلے ہو جاتا ہے اور پھر یہ فلائٹس جو ہیں وہ چھوٹ جاتی ہیں، تو پھر نئی تاریخ کے اوپر ان کو فلائٹس بھی دی جائیں اور ان کو جو ہوٹل ہے وہاں پر وہ جو ان کی بکنگ ہے وہ کینسل نہ ہو، یعنی اسی ٹائم کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے. یہ بڑی جائز بات ہے جی. اور میرے خیال سے اس حوالے سے جو گورنمنٹ آف پاکستان جو وزارت مذہبی امور ہے اس کو سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور سے اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ جہاں پر سعودی ایمبیسی کی وجہ سے اگر لیٹ ہوتا ہے، تاخیر ہوتی ہے، تو پھر اس یعنی جو کانسیکوینس فیس کرنا پڑتا ہے پیسنجر کو وہ بوجھ ان کے اوپر نہ آئے. کیونکہ ہمارے جو ٹریولرز ہیں وہ ساری زندگی پیسے جمع کر کے وہ ٹریول کرتے ہیں جی سعودی عرب، یہ عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں. اچھی بات ہے جی. اگر میں یہ آواز اٹھانا چاہ رہا تھا کیونکہ عمران وسیم صاحب کا میں نے ٹویٹ دیکھا تو وہ پڑھنے کے بعد مجھے یہ چیز جو ہے وہ خاصی اپیل کی اور میں نے کہا آئی مسٹ انکلوڈ دس ان مائی ٹوڈیز ولاگ. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.